السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کی قرآن ٹیچر نائلہ ماجد۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں حفظ و امان سے ہوں گے۔ سبق کا آغاز ہم اس دعا سے کریں گے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم معلم القرآن میں قرآنی الفاظ کو اردو میں ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ کرنا ہے تاکہ ہم قرآن کو اردو میں اپنی زبان میں سمجھنے کے قابل ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یونٹ 2 سبق 1 کی عملی مشق کریں گے تاکہ ہم عربی الفاظ کو اردو میں پڑھنے کے قابل ہوں کہ ہم نے حرف انا کے ساتھ مختلف الفاظ کو ملا کے کیسے عربی الفاظ کا اردو ترجمہ کرنا ہے۔ تو چلیں آج ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے کلاس 3 میں پڑھا تھا کہ الف لام اور اعراب جب ہم ہٹائیں گے تو عربی لفظ سے اردو کا لفظ بن جائے گا الکتاب سے کتاب۔ اسی طرح انا کے متعلق آج ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے۔ ہمارا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ انا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے جس کا مطلب ہے بے شک، یعنی ایسی بات جس میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم نے انا کو مختلف الفاظ کے ساتھ، عربی الفاظ کے ساتھ ملا کر ہم نے پورا ایک قطعہ بنانا ہے اور پھر ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ان الکتاب لکھا ہوا، ان الکتاب، تو ہم نے ان الکتاب کا ترجمہ کچھ اس طرح کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انا کا مطلب ہے بے شک اور الکتاب کا مطلب ہے کتاب۔ تو جب یہ دونوں الفاظ ملیں گے تو کیا اس قطعے کا ترجمہ بنے گا؟ انا بے شک، الکتاب کتاب، بے شک کتاب یقیناً کتاب، مطلب یہ کتاب ہے اور اس کے کتاب ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور بے شک یہ کتاب ہے یا یقیناً یہ کتاب ہے۔ اب مثال نمبر ایک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے الانسان۔ الانسان کا مطلب ہے انسان، لیکن جب ہم اس کے شروع میں انا لگا دیں گے بنے گا ان الانسان، تو اس کا ترجمہ بنے گا بے شک انسان۔ اسی طرح مثال نمبر 2 میں آپ دیکھیں الشرک۔ الشرک کا اردو ترجمہ بنے گا شرک، اور جب ہم اس کے شروع میں انا لگا دیں گے، انا حرف مشبہ بالفعل، تو اس کا مطلب بنے گا ان الشرک، بے شک شرک۔ اس کے بعد مثال نمبر 3 میں آپ دیکھیں الموت۔ الموت عربی کا لفظ ہے، جب اس کے ساتھ الف لام ہٹا کے اعراب ہٹائیں گے تو اردو کا لفظ موت بن جائے گا۔ ان الموت، ان الموت کا ترجمہ بنے گا بے شک موت۔ اوپر کی مثالوں سے واضح ہے کہ انا کا عربی زبان میں معنی بے شک یا یقیناً ہے۔ انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ جملے کے شروع میں ہوتا ہے۔ انا اور اس کے بعد لفظ مل کر ایک قطعہ بناتے ہیں، لہٰذا ان کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انا سے اگلے لفظ مفرد پر زبر ہوتی ہے۔ درج ذیل قرآنی قطعوں کا اب ہم ترجمہ کریں گے تاکہ ہم قرآنی الفاظ کو اردو میں پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے سامنے کچھ عربی الفاظ ہیں، ہم ان کا اردو ترجمہ کریں گے جو کہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، ان الصلاۃ بے شک نماز، ان الشیطان بے شک شیطان، ان الارض بے شک زمین، ان الساعۃ بے شک قیامت، ان العہد بے شک وعدہ، ان ثمود بے شک سمود، ان الدین بے شک انصاف یا بے شک دین، ان الہدا بے شک ہدایت، ان الانسان بے شک انسان، ان العاقبت بے شک عاقبت، ان الخزی خزی بے شک رسوائی، ان ھذا بے شک یہ، ان یاجوج بے شک یاجوج، ان الشرک بے شک شرک، ان الموت بے شک موت، ان القوم بے شک قوم، ان الفضل بے شک فضل، ان السمع بے شک کان، ان ذالک بے شک وہ، ان فرعون بے شک فرعون، ان الباطل بے شک باطل، ان العزت بے شک عزت، ان الامر بے شک امر یا کام، دونوں میننگ اس کے ٹھیک ہیں۔ ان جہنم بے شک جہنم، ان الظن بے شک گمان، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، ان قارون بے شک قارون۔ تو پیارے بچوں، انا کے بعد اب ہم دوسرے پیراگراف کا ترجمہ کریں گے انا کے ساتھ واو کے استعمال کا۔ انا کے بعد 2 یا 3 لفظ واو کے ذریعے ملے ہوتے ہیں، ایسی واو کو واو عاطفہ بھی کہتے ہیں۔ واو عاطفہ سے مراد یہ ہے کہ وہ واو جو 2 لفظوں کو یا 2 جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے، ایسے میں ان کا مفہوم اکٹھا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے انا ابراہیم
و اسماعیل، بے شک ابراہیم اور اسماعیل، ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ، ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، ان یعجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، ان ھذا عدو، بے شک یہ دشمن ہے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قدرت والا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا، خبیر باخبر، بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے، ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، ان ھذہ، بے شک یہ، تذکرۃ یاد دہانی ہے، ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ یاد دہانی ہے، ان اللہ مخرج، ان اللہ بے شک اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ان اللہ مخرج، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا، علیم علم والا، بے شک اللہ وسعت اور علم والا ہے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے حرف مشبہ بالفعل کے متعلق انا کے متعلق سیکھا۔ تو اب ہم نے انا کے ساتھ اگر فا شروع میں لگا دیا جائے تو اس کا ترجمہ بنے گا تو بے شک۔ فا کا مطلب ہوتا ہے تو، انا کا مطلب ہے بے شک۔ تو ان دونوں کا ترجمہ جب ہم ملائیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا تو بے شک، فَإِنَّ تو بے شک۔ اب ہم در ذیل جملوں اور آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، تو ان اللہ بے شک اللہ علیم علم والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ علم والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم تو بے شک اللہ سننے والا علم والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ علیم تو بے شک اللہ قدردان علیم علم والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمید تو بے شک اللہ غنی بے نیاز حمید قابل تعریف ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمید تو بے شک اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ تو بے شک انسان کفور ناشکرہ ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور تو بے شک انسان ناشکرہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عزیز حکیم تو بے شک اللہ عزیز غالب حکمت والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عزیز حکیم تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ عدو دشمن تو بے شک اللہ دشمن ہے۔ یہاں اس کی تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کی تھوڑی ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ تو یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کفار ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو شرک کرتے ہیں، یہ جملہ ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ان کا دشمن ہے، تو اللہ عدوٌ تو اللہ بے شک دشمن ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے انا کا ترجمہ کیا، اس کے بعد ہم نے فَإِنَّ کا ترجمہ جملوں میں کیا۔ اب ہم انا کے ساتھ لا، لام زبر لا کا ترجمہ کریں گے۔ لام زبر لا کا ترجمہ ہے یقیناً، یعنی انا اور لا کا ترجمہ ایک جیسا ہے۔ جملے کے شروع میں انا اور دوسرے حصے میں لا آنے سے دوہری تاکید کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ دوہری تاکید کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس جملے میں اس بات میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم مختلف قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ کریں گے۔ انا بے شک، ھذا یہ، لا یقیناً، ساحر جادوگر، انا ھذا لساحر بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے، انا ھذا بے شک یہ لشیء یقیناً چیز ہے، انا ھذا لشیء بے شک یہ یقیناً چیز ہے، انا بے شک ذالک وہ، لحق یقیناً حق ہے، انا ذالک لحق بے شک وہ یقیناً حق ہے، وانا اور بے شک الدین انصاف لواقع ہو کر ہی رہنے والا ہے، بے شک انصاف یقیناً ہو کر ہی رہنے والا ہے، انا بے شک اللہ اللہ لعفو معاف کرنے والا، غفور بخشنے والا، ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا معاف کرنے والا ہے، وَإِنَّا اور بے شک اللہ اللہ لعلیم یقیناً علم والا، حلیم بردبار، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم بے شک اللہ علم والا اور
بردبار ہے۔ اِنَّ ھذا بے شک یہ لسحر یقیناً جادو ہے۔ اِنَّ ھذا لسحر بے شک یہ یقیناً جادو ہے۔ اِنَّ بے شک ھذا یہ لمکر سازش ہے۔ اِنَّ ھذا لمکر بے شک یہ سازش ہے۔ اِنَّ الانسان بے شک انسان لظلوم بہت ظالم ہے۔ اِنَّ الانسان لظلوم بے شک انسان بہت ظالم ہے۔ اِنَّ ابراہیم بے شک ابراہیم لحلیم یقیناً بردبار ہیں۔ اِنَّ ابراہیم لحلیم بے شک ابراہیم یقیناً بردبار ہیں۔ اِنَّ اللہ بے شک اللہ لقوی قوی عزیز غالب بے شک اللہ یقیناً قوی غالب ہے۔ اِنَّ الانسان بے شک انسان لکفور ناشکرا ہے۔ اِنَّ الانسان لکفور بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم مختلف عربی الفاظ کا اردو ترجمہ کریں گے جو کہ آپ کے اس باغ میں سے ہی دیے گئے ہیں۔ ان الدینہ بے شک دین، ان الشرکہ بے شک شرک، ان الصلاۃ بے شک نماز، ان ھذا بے شک یہ، ان الموت بے شک موت، ان الہدی بے شک ہدایت، ان العزت بے شک عزت، ان الخزی بے شک رسوائی، ان جہنم بے شک جہنم، ان الشیطان بے شک شیطان، ان الفضل بے شک فضل، ان القوم بے شک قوم، ان یأجوج بے شک یاجوج، ان الباطل بے شک باطل، ان العہد بے شک وعدہ یا عہد، ان النفس بے شک نفس، ان الانسان بے شک انسان، ان الامر بے شک کام۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ اس سبق کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اردو صرف ہم نہ سیکھیں بلکہ عربی بھی سیکھیں۔ اس لیے عربی الفاظ کی ادائیگی سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کی بار بار ادائیگی خود بھی کریں، تاکہ آپ کو نہ صرف اردو بولنا آئے بلکہ آپ کو عربی الفاظ کی بھی ادائیگی درست طریقے سے آ جائے۔ مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔